جب اجڑا حسین ننھے اصغر کو لے کے یوں بیٹھا ہوا تھا، اے پانی آج تجھے چھالے مارتے رہے، آج تجھے موجے اڑاتے ہوئے حیا کیوں نہیں آ رہا؟ اس وقت تو کہاں چلا گیا تھا جب علی اصغر کو سینے سے لگا کے حسین رو رہا تھا؟ اس وقت کہاں چلا گیا تھا جب ان کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی کوئی نہ تھا؟ اللہ اکبر! انہوں نے کس حالت میں وضو کیا، کس حالت میں نماز کا سجدہ کیا، کس حالت میں قرآن کی تلاوت کی؟ ان پانی کی موجوں سے آواز آئی، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ اکبر! میں نے کشتی کو پانی میں تیرتے دیکھا، میں نے اسلام کی کشتی کو سید کے خون میں تیرتے دیکھا۔ اللہ اکبر! وہ کشتی کون سی تھی؟ لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، نبی نانا علی بابا سخاوت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ اکبر! آج میرے عزیزوں اگر وقت ہوتا میں کربلا کے 5 اصول آپ کو بتاتا۔ حسین کیا نظریں لے کے گیا؟ کرسی لینے کے لیے گیا، بیعت لینے کے لیے گیا، حسین حکومت چمکانے کے لیے گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اکبر! تم کس کی بات کرتے ہو؟ حسین پانی مانگ رہا تھا۔ کس کی بات کرتے ہو؟ حسین زمین پر حکمرانی کے لیے لڑا؟ نہیں نہیں نہیں۔ حسین صرف کربلا میں جانے کا نام کوئی نہیں میرے عزیزوں، حسین صرف میرے نمازوں کا نام کوئی نہیں، حسین سواری پر سوار ہونے کا نام کوئی نہیں، حسین میرے عزیزوں رات کو گھر کا چراغ بند کرنے کا نام کوئی نہیں، نیزے پہ اینی پہ چڑھنے کا نام کوئی نہیں، بلکہ میرے عزیزوں ہم نے حسین کو ایک دن میں پڑھا۔ ہم حسین کی زندگی کو پڑھنے سے معذور کیوں ہو گئے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھائی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھائی ہے، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھائی ہے۔ ان تینوں کے نام رحمت والے نبی نے اپنی زندگی میں رکھ دیے۔ یہ تینوں بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں کھیلنے والے، نبی سے لوڑیاں لینے والے۔ آپ میں گھر کے اندر ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں تو تڑاک ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کے اندر ناراضگی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کے اندر آپس میں میرا عزیز و چپکلش ہو جاتی ہے، سارے گھر والے ایک طرف ہوتے ہیں، بھائی کہتا ہے نہیں ایسے نہیں ایسے ہے۔ یہی وجہ تھی میرا عزیز و گھر کے اندر 2 بانڈے تھے، ایک کا نام حسن تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں مثال دے رہا ہوں، توہین نہیں کر رہا، اللہ گستاخی توہین سے محفوظ فرمائے۔ گھر کے اندر برتن ہوتے بجنے لگ جاتے ہیں، دونوں بھائیوں کی تو تڑاک ہو گئی، دونوں بھائیوں کی منہ ماری ہو گئی، ایک دوسرے کی بات پر اتفاق نہ کیا، دونوں بھائی آپس کے اندر ناراض ہو گئے۔ پہلا دن ناراضگی میں گزرا، ایک ادھر سے گزر جائے ایک ادھر سے گزر جائے، نماز علیحدہ علیحدہ پڑھ کے چلے جائے۔ جب 3 دن گزرے، اوے لوگوں اللہ اکبر! کیسا مزاج بنایا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی نسل کا، کیسا مزاج بنایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کا، کیسا مزاج بنایا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا۔ جب تیسرا دن ہوا، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا، اپنے خادم اپنے غلام کو بلایا، فرمایا کاغذ قلم لے کے میرے پاس آ جا۔ کاغذ قلم لے کے آ گیا، اپنے بھائی کو خط لکھ رہے، اے میرے بھیا، کوئی موبائل سسٹم نہیں تھا، کوئی وائرلیس سسٹم نہیں تھا، کوئی واٹس ایپ پہ میسیج نہیں جایا کرتے تھے، کوئی واکی ٹاکی سسٹم نہیں تھا میرے عزیزوں، کوئی کال کا سسٹم نہیں تھا، کوئی پی ٹی سی ایل نہیں تھا، کوئی لوگوں خط بھی کافی دن میں جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! مدینے کی سرزمین پہ ایک دوسرے کی گلی میں مکان ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ دیا، او میرے بھائی او میرے ماں جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے نانا ابا کی وہ حدیث پاک نہیں سنی؟ فرمایا 3 دن سے زیادہ جو اپنے بھائی مسلمان سے ناراض رہے وہ مومن نہیں رہتا۔ اور میرے بھائی تیسرے دن کا سورج ڈھلنے والا ہے کہ تو مومن نہیں ہے میں مومن نہیں۔ اگلا جملہ لکھا کہ آپ نے نانا ابا سے وہ حدیث پاک نہیں سنی، جو صلح کرنے میں پہل کرے گا، ہاتھ ملانے میں پہل کرے گا، دوسرے کو میرا عزیز و خوش کرنے میں پہل کرے گا، وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ میرے بھائی حدیث پاک مجھے معلوم ہے، میں چاہتا تیرے دروازے پر دوڑ کے آ جاتا، میں اس لیے تیرے دروازے پر نہیں آیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر! اگر میں نے صلح میں پہل کر لی، میں تیرے دروازے پر آ کے کھڑا
ہو گیا, قیامت کا دن ہوگا. اللہ اکبر. نانے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پاس سے جب میں پہلے جنت میں گزرتا ہوا جاؤں گا, اگر نانا جان نے تیری طرف منہ کر کے پوچھ لیا بڑا پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا, چھوٹا کیوں جا رہا ہے, تیری میری لڑائی کا معاملہ حضور کے پاس پہنچ گیا تو بتا تو میں کیا منہ دکھائیں گے. میں یہ رکا بیچ کے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا, میرا بھائی یہ خط پڑھ کے فوراً آ جا اور ہاتھ میرے سے پہلے ملا کے میرے مجھے کلیجے لگا کے میرے سینے میں ٹھنڈ ڈال جا, تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے پہلے بڑا بھائی صلح کرنے آیا تھا. اللہ کی عزت کی قسم اس میں میری عزت نہیں, اس میں تیری عزت ہے, کیونکہ قیامت کے دن دنیا والوں کو معلوم ہو جائے گا جو صلح میں پہل کر کے گیا وہ جنت الفردوس میں بھی پہلے داخل ہو گیا. سبحان اللہ. یہ سیرت لاؤ. بچہ گلی کے اندر گم ہو جائے, ماں پریشان ہے, ابو پریشان ہے, بھائی پریشان ہے, ملازم دکان پر نہیں آتا پریشان ہے, چھوٹے سے ملازم کو پانی بھرنے کے لیے بھیج دو, برف لینے کے لیے بھیج دو, چھوٹے سے ملازم کو گھر کے اندر سبزی لینے کے لیے بھیج دو, بار بار فون پوچھے گا فلانا آیا نہیں آیا, ارے کہاں چلا گیا, کتنی دیر ہو گئی, پریشان ہو جائے گا. بڑے سے کہے گا جا اسے تلاش کر کے لا, گھر والی سے کہے گا جا باہر نکل کر دائیں بائیں دیکھ, نیا لڑکا دستہ تو نہیں بھول گیا. اللہ کی عزت کی قسم ایک دن دونوں بھائی شہزادے جنت کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم ہو گئے. اللہ اکبر. سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے درمیان رحمت والے نبی بیٹھے تھے, اتنی دیر میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ تیرے بچڑے نظر نہیں آ رہے, سیدہ فاطمہ کے گھر نظر نہیں آ رہے, حضرت صدیق ابو بکر کے گھر نظر نہیں آ رہے, چچے عمر کے گھر نظر نہیں آ رہے, خالو عثمان کے گھر نظر نہیں آ رہے, رشتہ داروں میں نان کے داد کے میں نظر نہیں آ رہے. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کو تلاش کرنے کے لیے خود اپنی جگہ سے اٹھ گئے. مدینے کی گلیاں چھان ہماری حسن حسین کا پتہ نہ لگا. اللہ اکبر. اللہ کی قسم ابو بکر کو بھی پتا تھا, ام ایمن کو بھی پتا تھا, جسے نہیں پتا وہ مصطفیٰ ہوتا ہے, جسے سب کچھ پتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود مدینے کی گلی میں تشریف لے گئے, صاحبزادے کہیں نظر نہیں آئے. مالک کائنات کی طرف سے اشارہ ہوا میرا محبوب اس غار کی طرف چلے جاؤ. مدینے سے باہر پہاڑی کے دامن میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے. آپ نے کیا دیکھا, دونوں نواسے ننھے جنت کے پھول کھڑے ہوئے ہیں, دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے اور کالے رنگ کا ایک شیش ناگ منہ سے پھکارے مار رہا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب ہو گئے. اس ناگ نے آنکھوں میں کوئی بات کی. آپ نے فرمایا او میرے نواسو اس سے پریشان نہ ہو, اللہ اکبر, کہیں تم دور نہ نکل جاؤ. اللہ اکبر. اللہ نے اس ناگ کو تمہاری پہرے داری کے لیے بھیجا تھا جو تمہیں آگے جانے سے روکے ہوئے کھڑا تھا. پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. وہ ناگ میرے عزیزو ایک سوراخ میں چلا گیا. اللہ نے ایک نواسے, اللہ کے نبی نے ایک نواسے کو یوں سینے سے لگا لیا, دوسرے نواسے کو سینے سے لگا لیا. بیٹا باپ کو لگائے گا گلے, باپ بیٹے کو گلے لگائے گا. کیا کہے گا, اللہ تیری حیاتی ہوئے, اللہ میری عمر بھی تجھے لگا دے. اماں سینے سے لگائے گی, کہے گی اللہ تجھے خوشیوں میں سلامت رکھے. بہن دعا دے گی اللہ کرے میری ساری خوشیاں تجھے نصیب ہو جائے. رب اکبر کی قسم ہے, امام علی مقام کا کتنا مقام ہے, حضرت حسن کا کتنا مقام ہے, حضرت حسین کا کتنا مقام ہے. رحمت والے نبی نے دونوں کو سینے سے لگا لیا. حضرت حسن کا ماتھا چوم کے رونے لگ گئے, حضرت حسین کا ماتھا چوم کے رونے لگ گئے. فرمایا اوہ میرے لاڈلو, تمہیں کیا پتا تم میرے لیے کتنے معتبر ہو, کتنے لیے اہم ہو. محمد تمہیں دعا دے رہا ہے, خدا کرے میری اماں آمنہ, میرا ابا عبداللہ تمہارے پر قربان ہو جائے. اللہ اکبر. کلی میں کتاب پڑھ رہا تھا, خوشبو حسن دارالعلوم کراچی سے چھپی, مفتی محمد حسن صاحب دامت و فیوزہم زائد الراج, ان اکابرین کی مورے لگی. آپ میرے سے دعا کرواؤ گے اور کہو گے مولوی صاحب کوئی قرآن کی آیت لکھ دو, کوئی وظیفہ لکھ کے دے دو. میں نے کہا اس کا کیا کرو گے, کہ بچے کے گلے میں ڈالوں گا. مولوی صاحب ذرا کھجور چبا کے دے دو, بچے کو کھجور کھلاؤں گا. شہد میں انگلی ڈال دو, لعاب لگا دو, اپنا شہد پہ زبان لگا دو, بچے کو شہد چٹاؤں گا. کوئی گلے میں میرا عزیز و تعویذ ڈال لے گا, کوئی گلے میں دھاگا ڈال لے گا. خوشبو حسن میں معتبر کتاب ہے, لکھا ہوا تھا حضرت حسن کے پاس بھی تعویذ تھا, حضرت حسین کے پاس بھی تعویذ
तावीज़ था, अल्लाह अकबर, उस तावीज़ के अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों के बाल छुपे हुए थे। अल्लाह अकबर, ये बालों वाला तावीज़ मेरा अजीजों इतना मोतबर था कि जिब्राइल भी उनके कदमों में अल्लाह अकबर खुदा का नूर लेके आ गया। ये कौन लोग हैं जिनको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर सवारी कराया करते थे? ये कौन लोग हैं? एक जनाजे से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लेके आए। हुसैन जवान है, 25, 26, 30 साल की उम्र होगी। अबू हुरैरा बूढ़ा सहाबी है, मदनी करीम अलैहिस्सलाम का 5376 हदीसों का जुबानी हाफिज है। ये कौन अबू हुरैरा जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से चादर लगाई थी, जो हर वक्त रहमत आलम के दर पे पड़ा रहा करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जूतों पे मट्टी लगी हुई है। आपने अपनी ऊपर से कंधे से चादर उतार दी, हजरत हुसैन के जूते को साफ करना शुरू कर दिया। सहाबा इकराम की कूक निकल गई, धाड़ निकल गई। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना जूता पकड़ के छीन लिया। कहा चाचा क्या कर रहे हो? तू तो मेरे अब्बे का खास यार है, तू तो मेरे चाचे सिद्दीक का खास यार है, तू तो मेरे खालू उस्मान का खास हमदर्द है, तू तो मेरे नाने के हर वक्त दर पे पड़ा रहता था, तू क्या कर रहा है? अल्लाह अकबर, मेरा मकाम मुस्तफ़ा ने बताया, तुम्हारा मकाम तो खुदा ने बताया है। अल्लाह अकबर, कितने मोतबर लोग हो, तुम मेरा जूता क्यों साफ कर रहे हो? शहजादों के पाँव के से चिपट कर, टांगों से चिपट कर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, रब्बे अकबर की कसम है, जूते क्यों साफ न करो? जिस मजलिस में हुजूर थे उसी मजलिस में बैठा हुआ था, मेरे इन कानों ने सुना अल्लाह के पैगंबर ने तुम्हारी तरफ इशारा करके कहा था, या अल्लाह ये मेरा हसन है, ये मेरा हुसैन है, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर, क्योंकि मोहम्मद इनसे मोहब्बत करता है। और आपने ऐलान फरमाया था, जो जो इनसे मोहब्बत करेगा मुस्तफ़ा भी उनसे मोहब्बत करेगा, मुस्तफ़ा का खुदा भी उनसे मोहब्बत करेगा। और लोगों, जिस दिन हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बैठ के ज़ारों कतार रोने लगे। आपकी चादर मुबारक आंसुओं से तर हो गई। किसी ने कहा तुम्हें रसूलुल्लाह ने तो सब्र का हुक्म दिया, ओए लोगों तुम्हें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहम्मुल का हुक्म दिया, रोने से आपने मना फरमाया। फरते जोश में, फरते मोहब्बत में कभी वो आंसू निकल आए तो अल्लाह की तरफ से, वावेला करने से, कूके मारने से, चेहरा पीटने से, सर में खाक डालने से, सीना गोपी करने से, अपनी रानों को पीटने से पाक पैगंबर ने मना फरमाया। कहने लगे लोगों मैं फिर कह रहा हूँ, आज अपने आंसुओं की कंजूसी ना करो, जितना हो सके हसन को रो रो के खिराज अकीदत पेश करो। रब्बे अकबर की कसम है, अगर मैं ना रोता, मैंने तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी मोहब्बत में रोते देखा है। और लोगों मैं दुखड़ा नहीं सुना रहा, बल्कि इनकी मोहब्बत में रो रो के हुजूर की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरबियत, अल्लाह अकबर। आज हर कोई कहता है बच्चों दे लई, मैं क्या करता हूँ जी, एक ताली चाय की, एक रोटी सुबह शाम को, कोई बोतल नहीं, कोई जूस नहीं, कोई फ्रूट मेरे शौक की कोई नहीं, बच्चों दे लई भाई। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र नहीं थी अपनी बच्ची की? क्या अल्लाह के पाक पैगंबर को फिक्र नहीं थी अपने नवासों की? उलमा इकराम बैठे हैं, मन्नान उस्मानी साहब बैठे हैं, सारी जिंदगी इनकी दौरे खिताबत के अंदर गुजर गई। मेरे उस्मानी साहब मेरे वीर बैठे, इनसे पूछो जिनके आज मेरे अजीजों ये जलसा, जिनके आज मरून मन्नत है, जिनके आज कोशिश कावशों का नतीजा है। अल्लाह अकबर, इन्होंने इस जलसे के अंदर शोहदाए इस्लाम का जिक्र किया, खा वो करबला के शहीद हो, खा मेरे अजीजों बदर के शहीद हो, खा ओहद के शहीद हो, खा हुनैन के शहीद हो, क्या अफगानिस्तान के शहीद हो। रब्बे अकबर की कसम है, मर्तबे तो अल्लाह ने बढ़ा दिए, लेकिन शहादत का रुतबा तो अल्लाह ने बराबर रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, जो करबला के मैदान में पौने 1400 साल पहले शहीद हुए, इस स्टेज के ऊपर हम उन्हें भी सलाम पेश करते हैं। जो 4 दिन पहले मेरे अजीजों अफगान, जो 4 दिन पहले सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए शहीद हुए, हम उनको भी सलाम करते हैं। अल्लाह की कसम, जिनका जिक्र आप माइक पर मेरे से सुन रहे हो, मैं उनकी कब्रों पे काफी देर बैठ के आया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र पर, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र पर, हिजर बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला, हजरत अमीर मुआविया मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे सीने का ठार है, मैं उनकी कब्र पे काफी देर हाजिरी दे के आया। अब्दुल्ला बिन रवाहा की कब्र पर, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र पर। और लोगों अल्लाह की कसम, मैं काफी काबिरीन उम्मत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे हाजिरी दे के आया। जिस तरह उस्मानी साहब ने यहाँ चादर पिराई, वहाँ
وہاں سے جو پچھلے دنوں وہاں کے سجادہ نشین کا انتقال ہوا، انہوں نے ہمیں چادر پہنائی، خلافت دی، سند کے ساتھ اجازت دی۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، معروف کلخی رحمت اللہ علیہ، سری سکتی رحمت اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، ان اکابرین کے اللہ کی قسم، حضرت بہلول دانا کی قبر پر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کی قبروں پہ حاضری کا موقع ملا۔ رب اکبر کی قسم ہے، آپ اے سی روم میں بیٹھو، اے سی کو 16 پہ کر دو، اتنی ٹھنڈک نظر نہیں آئے گی جتنی ان کی مزارات پر روحانیت نظر آئی ہے۔ اللہ اکبر، بی بی زینب کی قبر پر، کون زینب؟ اللہ اکبر، جاؤ جاؤ اپنے ویروں سے جا کے پوچھنا، اپنی بہنوں سے جا کے پوچھنا، جب میں بچپن میں بیمار ہوا تھا تو نے کیا کیا تھا؟ کہے کہ بجلی کا زمانہ نہیں تھا، پنکھا گھر میں نہیں تھا، میں ساری رات اپنے دوپٹے کا پنکھا بنا کے تو جل رہی تھی۔ جب میں بیمار ہوا میری بہنا تو نے کیا کیا تھا؟ میں مصلی پہ بیٹھ کے رو کے اپنی چنی کو گلی کر گئی تھی اور میں کہا تھا ربا میرے ویر نو میری عمر لگ جاوے، کوئی تیری بہن کوئی نظریہ پیش کرے گی، تیری بہن کوئی پیار پیش کرے گی۔ میں سیدہ زینب کی قبر پہ جب جا کے بیٹھا، حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکین پوری دامت وفیوزو میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے مولانا چلو اماں کی قبر پہ سلام کر کے آئے، چلو اماں کی قبر پر حاضری دے کے آئے۔ میں نے کہا حضرت جی آپ میرے پیر ہو، آپ سے خلافت ہے، آپ سے مجھے نسبت ہے، مجاز ہوں، حضرت جی مجھے بتاؤ یہ آپ کا حکم ہے کہ مشہور ہے؟ فرمانے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا حکم ہے تو سر کے بل جاؤں گا، اگر مشہور ہے تو میرے نبی نے اختیار دیا، مانو یا نہ مانو تمہارا اختیار ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ کہنے لگے وجہ تو بتا۔ میں نے کہا پتہ کون عورت سو رہی ہے؟ میرے پاس وہ نگاہ ہی کوئی نہیں جو اس کی قبر کی جا کے زیارت کر سکے، یا وہ عورت سو رہی ہے جس کے پردے کو بچانے کے لیے اس کے بھائیوں نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا۔ میری ہمت پڑتی میں یہاں جاؤں۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب بھی رونے لگ گئے، 16 علماء پاکستان سے گئے تھے، سارے کے سارے عورتوں سمیت میرے عزیز عورتیں پردے میں رونے لگ گئی۔ اللہ اکبر، جاؤ کاڑے کے قبرستان میں چلے جاؤ، احاطہ بنا ہوا ہے، باؤنڈری بنی ہوئی ہے، 4-4 5-5 قبریں باؤنڈری میں، 4-4 دیواری میں ہے۔ کس کی قبر ہے؟ دادے کی۔ کس کی قبر ہے؟ ابو کی، امی کی قبر ہے، بھائی کی قبر ہے۔ یہ جگہ میں نے اپنے لیے خالی کر رکھی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، کہاں مدینہ، کہاں ملک شام، ایک اکیلی سیدزادی سو رہی ہے جس کا نام زینب ہے۔ میں نے کہا تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی نجف میں۔ میں نے کہا تیرا بھائی کہاں کا؟ کربلا میں۔ میں نے کہا تیری ماں کہاں کا؟ مدینے میں۔ میں نے کہا تیرا نانا کہاں کا؟ مدینے میں۔ میں نے کہا تیری نانی اماں کہاں کا؟ مکے میں۔ اللہ اکبر، کہنے لگے او لوگوں عید کا دن ہوتا ہے، کوئی پھولوں کی مالا لے کے آتا ہے، اپنے اپنے چاہنے والوں پر، اپنے اپنے چاہنے والوں کی قبروں پر کوئی سپارہ پڑھ کے جاتا ہے، کوئی قرآن خوانی کر کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ مرنے کے بعد میرے عزیزوں خوش نصیب ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی مظلوم ہے۔ اور لوگوں دنیا تو ہمارے پاس آ رہی ہے، ہمارے خاندان میں سے کوئی ہمارے پاس آنے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب میرے چاند ہم وہاں سے اٹھنے لگے، حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری فرمانے لگا عبداللہ نانا آپ نے محسوس کیا؟ میں نے کہا کیا حضرت؟ کہ ایسا لگا میری ماں نے میرا پلہ پکڑ کے یوں کر کے کھینچا ہو اور کہا پیر محمد تو پاکستان جا رہا ہے، وہاں کی زینب سے، وہاں کی رقیہ سے، وہاں کی فاطمہ سے پوچھنا جس پردے کو بچانے کے لیے ہمارا کنبہ قربان ہو گیا، بتاؤ اس پردے کا اکاڑے میں تم نے کتنے پیسوں میں سودا کر دیا۔ عثمانی صاحب زندگی کا مرحلہ اللہ کی قسم مجھے بھولتا کوئی نہیں۔ 4 صحابہ اکرام کی قبر، نیٹوں کی فوج یوں کر کے پیرے کے اندر، اللہ بگدر بند گاڑیوں میں آگے پیچھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کا دروازہ بند تھا، جب پتہ لگا پاکستان سے مہمان آئے ہیں جلدی سے تالا کھول دیا، ہم نے دعا کی، حاضری بھری۔ وہ کہنے لگے قبر کی زیارت کرو گے؟ ہم نے کہا، کہنے لگے مولانا آپ سے نہیں اترا جائے گا۔ میں نے کہا کٹ تو جاؤں گا، مرنا قبول کروں گا، میں اتروں گا۔ اس غار میں نیچے سیڑھیاں اتر گیا، حقیقی قبر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی نظر آئی۔ میں نے کہا پیر سائیاں وہاں تو جانے کے لیے کہہ رہا تھا، یہاں جانے کے لیے کیوں نہیں کہتا؟ کہا کیا؟ میں نے کہا مجھے بلال کو اپنے سینے سے لگانے دے۔ اللہ اکبر، دنیا کہتی حسین کیسا، کتابوں سے پوچھتی حسین کیسا، مولویوں
आदमियों से, उलमा से, खुतबा से पूछिए हुसैन कैसा। मैं बिलाल को सीने से लगा के पूछूंगा, बता मुहम्मद का हुसैन कैसा था, फातिमा का घर कैसा था, ज़ैनब का जनाजा उठा हुजूर की हालत क्या थी, रुकैया का जनाजा उठा हुजूर की हालत क्या थी, फातिमा 17 पेमल वाली चादर ओढ़ कर रुखसती होकर अली के साथ डोली में बैठ के गई। बता उस वक्त फातिमा का क्या हाल था। जब पेट पे पत्थर बंधे होते वो बिलाल तू देखा करता था। ए बिलाल, मक्के की गलियों में जब तेरा चमड़ा उधेड़ा जाता, बिलाल बता उस वक्त तेरा नजरिया, तेरी फिक्र क्या थी। बिलाल अपने ईमान का, अपने नजरिए का, अपनी कुव्वत का, अपनी इस्तकामत का हिस्सा दे दे, खैरात के तौर पे दे दे। मैं पाकिस्तान ले जाऊं, उकाड़े वालों की जाके झोली में डाल दूंगा। ओए लोगों, तुमने बिलाल को सुना है, इन आंखों ने बिलाल को देखा है। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह की कसम, एक कमरे में तुम 15 एसी लगा दो, हाई पावर पर, फुल स्पीड पर एसी को कर दो, इतनी हवा नहीं लगेगी जितना बिलाल की कब्र से ठंडी हवा आ रही थी। अल्लाह क्या, अल्लाह अकबर। तयम्मुम खाक से होवे, लहू से गुस्ल सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। आज वो दरिया फुरात ठाटे मार रहा, उसके पास खड़े होकर तकने लग गए। मैंने कहा तेरी लहरें उस वक्त कहाँ चली गई थी, तेरी बहारें कहाँ चली गई थी, तेरी छल्ले कहाँ चली गई थी, तेरी रवानी कहाँ चली गई थी। जब उजड़ा हुसैन नन्हे असगर को लेके यूं बैठा हुआ था, ए पानी आज तुझे छाले मारते रहे, आज तुझे मौजे उड़ाते हुए हया क्यों नहीं आ रहा। उस वक्त तू कहाँ चला गया था। जब अली असगर को सीने से लगा के हुसैन रो रहा था, उस वक्त कहाँ चला गया था जब इनके पास वुजू करने के लिए पानी कोई ना था। अल्लाह अकबर, उन्होंने किस हालत में वुजू किया, किस हालत में नमाज का सजदा किया, किस हालत में कुरान की तिलावत की। उन पानी की मौजों से आवाज आई, सरनेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। अल्लाह अकबर, मैंने कश्ती को पानी में तैरते देखा, मैंने इस्लाम की कश्ती को सैयद के खून में तैरते देखा। अल्लाह अकबर, वो कश्ती कौन सी थी, लहू की मौज में डूबे, बचाया सबको तूफान से, गुनाहगारों की कश्ती की हिमायत हो तो ऐसी हो। नबी नाना अली बाबा सखावत हो तो ऐसी हो। अल्लाह अकबर, आज मेरे अजीजों, अगर वक्त होता मैं करबला के 5 उसूल आपको बताता। हुसैन क्या नजर लेके गया, कुर्सी लेने के लिए गया, बैयत लेने के लिए गया, हुसैन हुकूमत चमकाने के लिए गया। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह अकबर, तुम किसकी बात करते हो। हुसैन पानी मांग रहा था, किसकी बात करते हो। हुसैन जमीन पर हुक्मरानी के लिए लड़ा, नहीं नहीं नहीं, एक शहजादे की बात सुनाकर बात को इख्तिताम की तरफ लेके आओ। अल्लाह अकबर, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, मुल्क शाम से कासिद आया, 6 लाख शर्फियां दिरमो दिनार थालों में बोरों में भर के लेके आया और शहजादे को आके सलाम किया। फरमाया मुल्क शाम से तुझे तोहफा आया है। आपने यूं देखा, उसका चेहरा पड़ा। आज के दौर का मुजद्दिद दोहराओ, आज के दौर का कुतुब डालो, उनके बारे में शायर कहता है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली की निगाह में असर है, वलियों के इमाम में क्या असर होगा। हजरत हुसैन ने चेहरा देखा, बांप लिया, ये मुझे पैसों का लालची समझता है। आपके कदमों में आपका जूता साफ करने वाला बैठा हुआ था, जो अपनी चादर से, अपने कुर्ते से, अपने कपड़े से आपके जूतों को साफ कर रहा था। आपने वो 6 लाख के दिरहम उठाए, फरमाए जूते साफ करने वाले को दे दो। वो हैरान हो गया, आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा, हक्का बक्का रह गया। कहने लगा, मीर जी ये 10 दिरहम नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, ये 6 लाख दिरहम है। फरमाया तुम क्या समझे, हम पैसों के लालची हैं, हमने तो अपनी जानों का नजराना भी दे दिया। अल्लाह अकबर, फरमाया इतने पैसों से हुसैन का, हसन का ज़र्फ, इतने पैसों से उस हसन का नजरिया, हसन का ईमान, हसन की खुशबू छीनना चाहता है। रब्बे अकबर की कसम है, हमने अपने नाने से कलमा पढ़ा है, इतने पैसे तो अपने जूते साफ करने वाले को दे दिया करते हैं। हुसैन एक फिक्र का नाम है, एक सोच का नाम है, एक तरक्की का नाम है, एक इस्लाम की आजादी का नाम है। अल्लाह अकबर। हुसैन मेरे अजीज
عزیزو اللہ اکبر خوشحالی کا نام ہے، حسین خوشبو کا نام ہے، اور جنہوں نے حسین کو شہید کیا وہ لوگوں ان کا نام رکھنے کو کوئی تیار نہیں۔ اور جو حسین کربلا میں سجدے میں چلا گیا، خدا کی قسم کربلا یہاں سے 6 گھنٹے کی نہیں، کربلا یہاں سے 10 گھنٹے کی مسافت پر نہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں کلومیٹر سفر ہوگا، لیکن جب بھی حسین کا نام لیتے ہیں خدا کی قسم حسین کے لہو کی خوشبو سے ہمارا سینہ معطر ہو جاتا ہے۔ کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین۔ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ماں کو جب پیار آتا ہے بچے پر، بے شک پیشاب میں ہو، بے شک پیمپر بھرا ہوا ہو، بے شک کپڑے خراب ہوں، بے شک ناک بہ رہی ہو، منہ پر میرے عزیزو گندگی لگی ہو، ماں چاٹنے لگ جاتی ہے، مسینے سے لگانے لگ جاتی ہے، بچے کو میرے عزیزو بغیر بھوک کی دودھ پلانے لگ جاتی ہے، ادھر سے پلا کے کہتی ہے ادھر سے بھی پی لے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو بھوکی کیوں نہ ہو تب بھی سینے سے لگاتی ہے، پیٹ بھرا ہوا کیوں نہ ہو تب بھی سینے سے لگاتی ہے۔ یوں کر کے ماں فاطمہ نے سینے سے لگایا، کوئی ڈک نہیں بجایا، کوئی گانا نہیں سنایا، کوئی ردم نہیں کیا، کوئی یوں کر کے اپنے گھٹنوں پہ اپنے ہاتھوں کو نہیں مارا، بلکہ یوں کر کے دودھ پلانا شروع کیا، ساتھ ہی خدا کا قرآن سنانا شروع کر دیا۔ بیٹے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اللہ کا قرآن بھی سناتے سناتے ماں فاطمہ بھی موج میں آ گئی، اپنے پتر کو دیکھ کر جاؤ جاؤ اس گھر میں جہاں سے تم آئے ہو چھوٹا بچہ ہوگا۔ ماں بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، گھر والا کہتا ہے کیا سوچ رہی ہے؟ کہتی بڑا ہو کے اسے یہ بناؤں گی، جب بڑا ہوگا اسے میں قاری بناؤں گی، بڑا ہوگا فوجی بناؤں گی۔ اگر تیری میری بیوی ماں سوچ سکتی ہے تو کیا حسین کی ماں نے نہ سوچا ہوگا؟ بنے نہ بنے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ماں کی سوچ اچھی ہو اس سوچ کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے، باپ کی سوچ بری ہو تو سوچ کا اثر اولاد کے اوپر پڑتا ہے۔ ماں اچھی، ماں کی سوچ اچھی، ماں کا فکر اچھا، ماں کا نظریہ اچھا، حسین کو گودی میں لے کے دودھ پلا رہی ہے، خدا کا قرآن سنا رہی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو سناتے سناتے میرے عزیزو ماں نے سوچا ہوگا اے حسین آج پاک دودھ میرے سینے سے جو دودھ کی دھاریں اپنے حلق کے نیچے اتار رہے، بتاؤ اس دودھ کی تو کیا قدر کرے گا، اس دودھ کی کیا تو قیمت ادا کرے گا؟ حسین نے بھی مسکرا کے کہہ دیا ہوگا اماں تو نے پگھوڑے میں مجھے قرآن سنایا، میں اماں تجھے نیزے کی نوک پہ خدا کا قرآن سناؤں گا۔ اللہ کی قسم تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور میرے ویرو اپنے بچوں کی تربیت موبائلوں سے نہیں، اپنے بچوں کی تربیت لیپ ٹاپ سے نہیں، اپنے بچوں کی تربیت میرے عزیزو، اپنے بچوں کی تربیت میرے عزیزو کمپیوٹر سے نہیں بلکہ خود اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ رات کو جلدی گھر میں آیا کرو، ذرا دیر پر بچوں میں بیٹھا کرو، بچوں کی ریکی کیا کرو، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اللہ اکبر سارے کام میرے عزیزو اپنے بچے کو اپنے سامنے کروایا کرو۔ ایک باپ اپنے بچے کو لے کے بیٹھا، اس نے جیب میں سے پین نکالا اور اپنے بچے کے سامنے کر دیا، فرمایا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہ بابا یہ تو پاگل بھی کہے گا لکھنے والا قلم ہے، یہ تو ہر کوئی کہے گا پین ہے۔ فرمایا میرے بیٹے تجھے پین نظر آ رہا ہے، میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ہاں بابا نب چھپی ہوئی ہے۔ بابا جان پائپ چھپا ہوا ہے جس میں سیاہی ہے۔ فرمایا کچھ اور بھی چیز چھپی ہوئی؟ کہ نہیں ابا۔ کہ سیاہی کہاں چھپی ہے؟ نب کہاں ہے؟ کہ اندر۔ اللہ اکبر میرے عزیزو ابا جان نے نب نکالی، وہ سیاہی والا پائپ نکالا، فرمایا بیٹے اس کی قیمت اب ہے یا پہلے تھی؟ کہ ابا بھی یہ بیکار ہے، کوئی اسے اپنی الماری میں نہیں رکھے گا، کوئی ویسٹ کوٹ کے فرنٹ پہ نہیں لگائے گا، کوئی اسے جیب میں نہیں لگائے، کچرے دان میں ڈال لیں گے، چھوٹا بچہ دانتوں میں چبائے گا، ابا بھی کچھ نہیں کہے گا، ماں بھی کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ اب یہ ناکارہ ہو گیا۔ تو کہا بیٹا قیمت خوبصورتی کی تھی کہ قیمت کام کی تھی؟ دیکھا ابا قیمت تو اس کے کردار کی تھی۔ فرمایا بیٹا کپڑے جیسے مرضی پہن لینا، اور میرا بیٹا چہرے کو جیسے مرضی بیوٹی پارلر میں سنوار لینا، لیکن میرے بیٹے خوبصورتی کی کپڑوں کی قدر نہیں ہوا کرتی، قدر تو کردار کی ہوا کرتی ہے۔ جس طرح پین کے اندر سیاہی چھپی، 200 روپے کا پین 5 روپے کی سیاہی کی وجہ سے 200 روپے قیمت بڑھ گئی، اس طرح اگر کردار اعلیٰ ہوگا تو نسلوں کے بعد بھی تجھے دنیا یاد کرتی رہے گی۔ قبر کے اندر چلا جائے گا دنیا تیرا نام لے لے کے تجھے یاد کرے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے ابو بکر صرف نام دے کے نہیں گئے بلکہ کردار دے کے گئے، عمر عثمان کردار دے کے
گئے, علی معاویہ کردار دے کے گئے, حسن حسین کردار دے کے گئے. آج وہ کردار میرے عزیزوں معذرت کے ساتھ یونیورسٹی میں نظر نہیں آ رہا, کالج میں نظر نہیں آ رہا, اکیڈمی میں نظر نہیں آ رہا, مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا. اگر وہ کردار نظر آ رہا ہے تو محمد کے غلاموں کی جوتیوں میں نظر آ رہا ہے. اگر وہ کردار نظر آ رہا ہے تو مساجد میں نظر آ رہا ہے. اگر وہ کردار نظر آ رہا ہے تو مدارس میں نظر آ رہا ہے. میں منع نہیں کرتا اپنے بچوں کو یونیورسٹی پڑھانے سے, میں منع نہیں کرتا اپنے بچوں کو کالج پڑھانے سے. میری بچی خود ڈاکٹر بن رہی ہے کہ میرے خادم بیٹے خود ماشاءاللہ اللہ اکبر سائنس میں بھی 11ویں کا امتحان دے کے آئے ہیں. اللہ اکبر, بناؤ اپنے بچوں کو ڈاکٹر. اللہ اکبر. اگر فنون سکھانا ہو یونیورسٹیوں کا دروازہ کھلا رہے گا, کھلا نظر آئے گا. اگر کردار سکھانا ہو تو مدرسوں کے دروازے پہ آپ کو جانا پڑے گا. حیا کا لبادہ, غیرت ایمانی, اللہ اکبر, اسوہ, خوشنودی کہاں ملے گی تمہیں؟ دینی مدارس سے ملے گی, کیونکہ یہاں وہ نصاب پڑھایا جاتا ہے جس نصاب کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جس نصاب کے بارے میں کہہ رہا اولئک ھم المہتدون, جس نصاب کے بارے میں کہہ رہا اولئک ھم المفلحون. آ جاؤ آ جاؤ. آج میرے عزیز عثمانی صاحب کے اس پروگرام پر, محرم الحرام کے اس شہداء اسلام کانفرنس کے پروگرام پر آ جاؤ, سارے آ جاؤ. مسلمان اب اتحاد دکھانے کی ضرورت ہے, اب متحد ہونے کی ضرورت ہے. جس دن ایک پلیٹ فارم پر, ایک اسٹیج پر مسلمان متحد ہو گیا تو خدا کی قسم افغانستان کی طرف فلسطین بھی فتح ہو جائے گا, کشمیر بھی فتح ہو جائے گا. اللہ ہماری زندگی